أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وعقلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. لولا کیوں نہیں. لولا کا مطلب لو کا ترجمہ تو اگر آپ کریں گے لغت میں تو ہوگا اگر، اور لا کا مطلب نہیں. لیکن لولا کا مطلب ہے افلا، کیا ایسے نہیں، کیوں ایسے نہیں، استفہام ہو گیا. لولا ینہاہم الربانیون، اور یہ جو لولا جب مستقبل کے معنی میں آئے تو اس کے مطلب ہے منع کرنا، اور حکم کے درجے میں آ جاتا ہے جب مستقبل کے متعلق یہ الفاظ استعمال کیے جائیں، یعنی انہیں کرنا چاہیے تھا. کیوں نہیں؟ لولا ینہاہم الربانیون، کیوں نہیں منع کرتے ان کے درویش، والاحبار، اور ان کے مولوی، عن قولہم الاسم، کیوں نہیں وہ انہیں بتاتے، کیوں نہیں منع کرتے اسم گناہ کی بات کرنے سے، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور حرام کے کھانے سے. کیوں نہیں ان کے مشائخ ان کو بتاتے، کیوں نہیں ان کے مولوی ان کو بتاتے. ضحاک رحمت اللہ علیہ کہتے تھے قرآن پاک کی سب سے زیادہ خوف کی آیت یہ ہے، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے تھے کہ اس آیت سے زیادہ میرے لیے کوئی آیت مشکل نہیں ہوئی. اللہ نے اس میں ہم لوگوں کے متعلق یہ کہا ہے کہ لولا ینہاہم الربانیون والاحبار، کیوں نہیں آخر ان کے درویش اور ان کے مولوی انہیں بتاتے کہ ان دونوں کاموں کو چھوڑیں. عن قولہم الاسم، ایک تو جھوٹ بولنے سے، گناہ کی بات سے، واکلہم السحت، اور حرام کھانے سے. اور امر واقعہ یہ ہے کہ جو آدمی بھی جھوٹ بولتا ہے اور جو بھی حرام کھاتا ہے اللہ کی مدد سے محروم ہو جاتا ہے، اور جو آدمی سچ بولتا رہتا ہے، حلال کھاتا رہتا ہے، وہ اللہ سے جب دعا مانگنے بیٹھے تو اس کی دعا سے پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے. اتنا اثر ہے سچ بولنے میں اور حلال کا لقمہ کھانے میں، اور اس کی برکات اولادوں میں ہوتی ہیں. اولادوں کو لوگوں کی دیکھو جو کام کر رہے ہوتے ہیں، بہت مرتبہ اس بات کو دیکھیں تو احساس ہو جاتا ہے کہ اس کے ماں باپ نے اسے حلال کا کھلایا ہے، اور یہ اس کا نتیجہ. ہمیشہ سچ بولے اور حلال کھائے، دو کام یہ کرے زندگی بھر، اور اس کے بعد ہو نہیں سکتا کہ وہ اللہ کے سامنے بیٹھے اور اس کی مراد پوری نہ ہو جائے. نہیں ہوتا ایسے. اللہ نے اس کی یہاں پر کتنی سخت ڈانٹ پلائی ہے کہ ان کے درویش کیوں نہیں انہیں منع کرتے. ربانیون، ربانی کی جمع ہے نا، اور ربانی کا مطلب اللہ والا، رب والا، پروردگار والا، وہ جو درویش آدمی ہے. والاحبار، حبر کی جمع ہے، اور یہ کہتے تھے یہودی اس صاحب علم کو جو بڑا مفتی، بہت بڑا عالم قرار پائے ان کے ہاں. اللہ نے کہا ہے ان دونوں کو دیکھو یہ اس سے منع نہیں کرتے. درویش اس لیے منع نہیں کرتے کہ اگر منع کریں تو اپنے پاس کہاں سے پیسے آئیں، نذرانے کہاں سے آئیں، چڑھاوے کہاں سے چڑھیں. اگر وہ یہ کہنے لگیں کہ حرام نہ کمایا کرو یا لاتے ہو میرے پاس تو حرام کیوں لاتے ہو. اور علماء اس لیے نہیں کہتے کہ وہ بھی اگر منع کر دیں تو پھر اتنی اچھی عبادت گاہیں یہودیوں کی کہاں سے بنے. اس لیے وہ چپ رہتے تھے. ٹھیک یہی حال اس امت میں بھی ہو گیا ہے کہ ان کے مشائخ کوئی ان کو نہیں تلقین کرتا اپنے مریدوں کو کہ حلال کا پیسہ کماؤ، حلال کی چیزیں رکھو. انہیں بس یہ ہوتی ہے کہ آ رہا ہے پیسہ، جدھر سے بھی آ رہا ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے پوچھنے کی. 1 لاکھ کوئی آدمی دے گیا اور پتہ ہے کہ اس کی نوکری میں 1 لاکھ کہاں بنتے ہیں، ساری زندگی 1 لاکھ جمع نہیں کر سکتا. یہ اوپر سے کہیں سے آ گیا ہوگا یا نیچے سے کدھر سے لے آیا ہوگا. شیخ کبھی نہیں کہتا کہ یہ پیسے کہاں سے آئیں. یہ اس امت میں ظلم ہے.
اور اسی طرح علماء بھی، مسجد بنانی ہے، ایک آدمی کہتا ہے جی 10 لاکھ لے لیں، کوئی نہیں پوچھتا کہ صاحب یہ 10 لاکھ آئے آخر کہاں سے، تمہارے پاس ہیروئن بیچی ہے، کیا آخر کام کیا ہے، کس چیز پہ یہ 10 لاکھ روپے بن گئے ہیں، حلال کا مال تو اتنا نہیں ہوتا کبھی. یہ چیزیں اس لیے اللہ نے سختی سے شدید طور پر ڈانٹا ہے، اور اللہ نے کہا کیوں ان کے مشائخ اور کیوں ان کے علماء یہ نہیں کہتے. اس امت میں اس لیے نہیں کہتے کہ ان کی اپنی آمدن بند ہو جائے گی، مرید ناراض ہو گئے تو تقیہ اور توکل اللہ پہ تھوڑا ہے، وہ تو لوگوں کے ہاتھ پر ہے کہ لوگوں کے ہاتھ یہ پیچھے ہٹ جائیں گے. جو آدمی بھی حقیقت میں دین کو بیچنا شروع ہو جاتا ہے نا، اللہ کے در سے وہ ہٹ جاتا ہے. اس لیے دونوں طبقوں کو خدا نے خاص طور پہ یہودیوں کو کہا ہے، ہم ہر وقت یہ یہودی کرتے رہتے ہیں. ان تمام آیات میں کبھی اپنی اس قوم کا بھی چہرہ دیکھنا چاہیے کہ یہ قوم کس ڈگر پہ چل رہی ہے. یہ بھی یہی ہے. دو چیزوں سے اللہ نے کہا یہ دو طبقے، ان کے علماء اور ان کے مشائخ، عن قولہم الاسم، ایک تو انہیں گناہ کی بات سے نہیں روکتے. ایسے ایسے شیخ بن گئے ہیں کہ ان کے سامنے بیٹھ کے ان کے مرید غیبت کر رہے ہیں اور شیخ خود غیبت کر رہا ہے. حرام ہے جو کوئی روکیں کہ بھئی یہ غیبت ہے، غلط بات ہے، کیوں کرتے ہو. اور ایسے ایسے لوگ شیخ بن بیٹھے ہیں جن کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں ان کے مرید آ کے، انہیں پتا ہوتا ہے یہ اندر سے جھوٹ کہہ رہا ہے، وہ نہیں روکتے. اس لیے کہ اگر وہ جھوٹ نہ سنیں اور جھوٹ پہ روک دیں تو باقی مریدوں پہ اثر کہاں سے پڑے. ایک مرید آ کے کہتا ہے کہ حضرت آپ جیسا آدمی تو پورے شہر میں نہیں، سبحان اللہ، آپ کے والد صاحب کی ایسی کرامتیں، آپ کی ایسی. وہ اس لیے اسے بھی اندر سے پتا ہے کہ میں ایسا نہیں ہوں، چپ اس لیے رہتا ہے کہ جو باقی ہلکا سن رہا ہے نا، بس اس پہ ذرا اثر پڑنا چاہیے کہ ہم اتنے نیک اور اتنے اچھے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے اچھے بندے 10 مرتبہ بیعت کرنے سے بھی پہلے سوچتے تھے کہ بیعت کسی کو کرنا بھی ہے یا نہیں کرنا. اتنی جلدی نسبتیں تھوڑے ہی قائم ہو جاتی تھی. وہ ایک مشکل ہوتی تھی بیعت کرنے کے لیے بھی، پاپڑ بیلنے پڑتے تھے، اور جب تک بیعت ہوتی تھی آدھا سلوک تو شاید وہ ویسے ہی طے ہو جاتا تھا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس کو میں بیعت کر لیتا ہوں وہ پہلے دن ہی اس قابل ہوتا ہے کہ اسے خلافت دے دی جائے. لیکن فرماتے تھے مشائخ کا یہ طریقہ نہیں رہا، اس لیے ہم نہیں کرتے، وگرنہ ہوتا یہی ہے. اور تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں جو تربیت ہوتی تھی، جو باتیں ہوتی تھیں، وہ کوئی آدمی سچا ہی ہوتے تھے جو ٹھہر جاتے تھے، وگرنہ کون ٹھہر سکتا تھا. یہ اصل میں مشائخ ایسے تھے. حضرت کے خلیفہ جنہیں خلافت دے دی گئی تھی، ہمیں معلوم ہے ان کا اسم گرامی بھی رحمہ اللہ انتقال ہو گیا، اور بڑی ان کی تعریف کرتے تھے. مولانا منظور نعمانی صاحب، مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہم، یہ حضرات بڑی ان کی تعریف کرتے تھے. وہ خود اپنا واقعہ سناتے تھے. وہ کہتے ہم سیدھے سادے تھے، ہمیں تو اتنا کچھ پتا نہیں تھا. تو حضرت نے جب اجازت دی تو ہمارے گاؤں میں ایک آدمی ہم سے مرید ہو گیا، اور اس نے کہا کہ آپ کی باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں، آپ میرے شیخ ہیں، میں آپ کی باتیں لکھ لیا کروں. میں نے کہا لکھ لیا کرو. فرماتے مجھے تو ان چیزوں کا زیادہ کوئی تجربہ نہیں تھا. اس نے لکھتے لکھتے کتاب بنا دی اور کہا کہ یہ چھپواتے ہیں. تو میرے جی میں آیا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ سے پوچھ لوں. تو وہ کتاب لے کے میں حاضر ہوا تھانہ بھون. تو حضرت نے مجھ سے پوچھا کیا ہے، تو میں نے بتایا حضرت ایسے ایک آدمی ہم سے مرید ہو گیا ہے اور وہ ہماری باتیں اس نے لکھ لی ہیں، تو اگر آپ اجازت دیں تو آپ کو پڑھ کے سنا دیں. وہ آدمی، وہ لڑکا کہتا ہے اسے چھپوانا ہے. حضرت نے فرمایا پڑھو. تو کہتے تھے میں نے جب پہلا لفظ پڑھا فرمایا، تو میں کس نے فرمایا، یہ فرمانے والے کون ہیں؟ میں نے کہا حضرت میں ہی ہوں. اچھا یہ فرمانے والے آپ ہیں، ابھی تو میں جیتا ہوں اور میری زندگی میں تمہارا یہ حال ہے، میرے دم سے گزر گیا تو پھر تمہارا کیا حال ہوگا. اور ابھی تک تم کبر میں مبتلا ہو،
ابھی تک کتنے متکبر ہو کہ تمہیں پتا ہے کہ تم اس قابل ہو گئے ہو کہ تم فرمانے کے مقام پہ پہنچ جاؤ. اٹھو یہاں سے. کمال کی تربیت تھی. کہتے تھے میرے تو اوسان خطا ہو گئے کہ ہو کیا گیا ہے. اٹھو یہاں سے اور نکل جاؤ ادھر سے. تو میں چلا اور اٹھ کے اپنی چیزیں سمیٹی اور خانقاہ سے باہر جا رہا تھا. حضرت نے زور سے پھر آواز میں ادھر کہاں جاتے ہو, ادھر جاؤ مسجد میں, یعنی بیٹھ جاؤ. یہ تربیت تھی نا. تو کہتے تھے برا حال. حضرت نے فرمایا خبردار جو تم نے مجھ سے بات کی. اور شاید 20 دن یا کتنے دن انہوں نے فرمایا حضرت آتے تھے, سب سے باتیں ہوتی تھیں اور میرا پریشانی سے برا حال تھا. آخر میں نے ایک دن حضرت سے ہمت کر کے پوچھا کہ حضرت اس کا علاج کیا ہے. حضرت نے فرمایا علاج اس کا یہ ہے کہ تمہاری خلافت سب ختم اور آج سے مغرب کی نماز کے بعد یہ عبارت لکھو. میں نے لکھی. حضرت نے لکھا. حضرت نے فرمایا یہ لکھو کہ میرے شیخ نے, میرے مربی نے مجھ پر بڑا کرم کیا, مجھ پہ بڑے انعام کیے, اور میں فلاں ذات سے تعلق رکھتا ہوں, اور وہ ذات چھوٹی ہے اور اتنی مہربانیوں کی مستحق ہو نہیں سکتی. میرا ظرف چھوٹا تھا اور میں برداشت نہیں کر پایا, تو اس کم ظرفی کی وجہ سے میں متکبر ہو گیا ہوں. تو تم سب میرے لیے دعا کرو کہ میری اصلاح ہو جائے اور اپنے آپ کو بھی دیکھ لو کبھی کبر میں مبتلا نہ ہونا. حضرت نے فرمایا روزانہ مغرب کے بعد کھڑے ہو کے یہ عبارت 3 مرتبہ پڑھا کرو. تھے نا سچے لوگ, وہ روزانہ مغرب کے بعد کھڑے ہو کے حضرت کے بڑے بڑے خلفاء بیٹھے ہوتے تھے اور عبارت روز پڑھتے تھے کہ لوگوں آپ مجھے جانتے ہیں, میں اتنا کم ظرف آدمی ہوں, فلاں ذات سے میرا تعلق ہے اور وہ ذات ہوتی کم ظرف ہے, اور حضرت کی عنایات مجھ پہ زیادہ ہو گئی تھی. میں سمجھا میں بھی شیخ ہونے کے قابل ہوں, اس وجہ سے میں متکبر ہو گیا, اور آئندہ سے مجھے دیکھ لو, کبر نہ کرنا, اور دعا کرو اللہ میری بھی اصلاح کر دے. 1 مہینے تک وہ مسلسل یہ بات کہتے رہے. پھر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے بلایا اور اس نے فرمایا ایسی باتیں ہو ہی جاتی ہیں, آپ کو تجربہ نہیں تھا اور محبت کے ساتھ اجازت تھی. یہ تھے مشائخ جن کے ہاں حقیقتاً تربیت ہوا کرتی تھی, اور وہ پھر اسی لیے اپنے مریدوں کے ساتھ حلال حرام یہ سارے مسئلے ہوتے تھے, کیونکہ انہیں تو اللہ پہ بھروسہ تھا نا. والاحبار, اللہ نے فرمایا ہے ان کے مولوی یہ جو حرام کھاتے ہیں اور کچھ نہیں پوچھتے, ان قولہم الاسم, کیوں نہیں آخر پوچھتے, کیوں نہیں انہیں روکتے گناہ کی بات سے. یہ گناہ کی باتیں, یہ مشائخ کی مجلسیں دیکھو, غیبتیں ہو رہی ہیں, لوگوں پہ الزامات لگ رہے ہیں, ایسی ایسی واہیات حرکتیں ہیں, اور شیخ ہیں کوئی اس پہ نہیں بولتا. وَأَكْلِهِمُ السُّحْتِ, اور حرام کا کھانا, اللہ نے فرمایا کیوں نہیں ان کے مشائخ انہیں روکتے, ان کے علماء کے حرام مت کھاؤ. اپنا جو ساجھا پڑا ہوا ہے تو یہ کیسے روکے. وہاں عبد القادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ سرگودا سے چلے بیعت ہونے اور شیخ ڈھونڈنے. تو وہ کہتے تھے میں پانی پت جب پہنچا تو ایک مسجد میں رکا اور نماز کے بعد مغرب کی, تو اعلان ہوا کہ کوئی مسافر ہوں اگر تو وہ ٹھہر جائیں, کھانا آئے گا. کون کون مسافر ہے, تو مسافروں نے اپنے ہاتھ کھڑے کیے کہ ہم ہیں. ایسے ہی ہوتا تھا پچھلے زمانوں میں. فرماتے اس گاؤں میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے, بوڑھے بوڑھے آپس میں باتیں کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ جو کھانا آ رہا ہے یہ مت کھانا, اور کھانا آیا آپ لاؤ, زردہ کیا کیا چیزیں. تو ایک دوسرے سے کہنے لگے رہے اتنا اچھا کھانا کہاں پکتا ہے, یہ فلاں جو آدمی مر گیا ہے اس کا جو آج جنازہ تھا یہ اس کی خیرات ہے, یہ 30 اور 40ویں ہیں, اس کھانے کو مت کھانا. کہتے انہوں نے کھانا نہیں کھایا. تو میں بھی رک گیا. میں نے آخر ان سے پوچھا کہ آپ لوگوں کا کس سے تعلق ہے, کہاں سے آئے ہیں. تو انہوں نے کہا ہمارے شیخ مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ ہیں, وہ ایسے کھانوں سے حضرت منع کرتے ہیں کہ دل مر جاتا ہے, اس لیے ہم نہیں کھا رہے. حضرت فرماتے یہ پہلا اثر میرے دل پر پڑا کہ دنیا میں ایسے بھی مشائخ ہیں جو اپنے مریدوں سے اتنی صاف باتیں کہتے ہیں. یہ چیز اس لیے پیر بننا
اور شیخ بننا کوئی ایسی آسان باتیں تھوڑی ہی ہیں، اور عالم دین کہلانا بڑی ذمہ داری ہے۔ اللہ نے فرمایا عن قولہم الاسم، کیوں لوگوں کو نہیں روکتے گناہ کی باتوں سے، اور کیوں حرام کھانے سے نہیں روکتے لوگوں کو؟ روکیں تو جب سیاست سے فرصت ہو۔ ممبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے دور میں سیاست کی نظر ہو گیا ہے، پورا ہفتہ اخبار نہ پڑھو اور جمعے کے دن جا کے مسجد میں ساری اخبار سن لو، یہی ہو رہا ہے نا۔ نتیجہ اس کا کیا نکلا کہ جس ممبر سے تربیت ہونی چاہیے تھی لوگوں کی، اس ممبر سے اب تربیت نہیں ہوتی، اب سیاسی مسائل ہیں، یہ چیزیں ہیں، فلاں جماعت ہے، فلاں وقت جلوس نکالو، فلاں کافر ہے، اس کو توڑو، اس کو مارو۔ تو نتیجہ اس کا یہ ہے کہ پوری امت تربیت سے محروم ہو گئی، اور اگر وہ اپنے ممبر سے دو چار مسئلے بھی ہر جمعے کو بتاتے رہتے تو لوگوں کی نمازیں ٹھیک ہو جاتی، لوگوں کے روزے ٹھیک ہو جاتے، لوگوں کا حج ٹھیک ہو جاتا۔ تو نہ لوگوں میں اتنی تڑپ رہی اور نہ وہاں پہ اتنے زیادہ اس سیرابی کا سامان رہا، تو دونوں ہی طرف وہی حال ہو گیا جو اللہ نے آگے چل کے ان یہودیوں کے بارے میں کہا۔ اس لیے ہمیشہ گناہ کے کام سے روکے، اور حرام کا کھانا مر جائے اس کے قریب نہ جائے۔ یہ حرام کا کھانا آدمی کو اتنی بڑی آفت میں ڈال دیتا ہے کہ اس کا اثر پڑتا ہے، اور اس کی وجہ سے جو گناہ ہوتے ہیں ان گناہوں میں ایک چھوٹا سا گناہ جنس ہے۔ یہ جتنے گناہ سیکس اور جنس کے متعلق رکھتے ہیں ان کا بہت بڑا تعلق اس حرام کے کھانے سے ہے، اور حرام کے کھانے سے فرض کر لو 100 آفتیں آتی ہیں تو یہ تو ایک آفت ہے، باقی 99 اس کے علاوہ ہیں، اور پھر اسی کی نحوست پڑ جاتی ہے اور آدمی دین کا کام نہیں کر سکتا۔ پھر تو جو بھی کرے الگ مسئلہ ہے، مگر دین کے کاموں میں برکت بھی نہیں رہتی، اور خدا حرام چیز کو پسند بھی نہیں کرتا۔ یہ ہے اللہ نے کہا ہے گناہ کے کام، گناہ کی باتیں اور حرام کا کھانا کیوں نہیں ان کے مشائخ منع کرتے؟ لبئس ما کانوا یصنعون، کتنی بری حرکت ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ پھر اس کو بتایا کیا برے عمل ہیں جو یہ کر رہے ہیں، اتنے برے اعمال یہ لوگ کر رہے ہیں، کیا خراب حرکت ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ یہ جن کے ترجمے، جن کی تفسیریں اب تک ہم پڑھ رہے ہیں، اور ہندوستان میں جنہوں نے کام کیا تھا، عمر بھر جھوٹ سے پرے رہے اور عمر بھر حرام کے کھانے سے پرے رہے، حرام کھانا تو درکنار، کھلانے سے پرے رہے۔ شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں یہ آتے تھے جعلی مصنوعی پیر اور درویش بنے ہوئے۔ دہلی کی تباہی میں، ہندوستان کی تباہی میں ان فربودوں کا بھی ہاتھ ہے۔ یہ فربودہ تھا ایک طبقہ، یہ پیدا ہو گئے تھے اور ایران کے اثر سے یہ ساری چیزیں آ گئی تھیں، تو وہ آتے تھے اور شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے بڑے علماء کے سامنے ایسی بےہودہ حرکتیں کرتے تھے کہ سب شرمندہ ہوں۔ تو اس وقت کے علماء اور مشائخ نے بس یہ کر لیا تھا کہ تھوڑے سے پیسے دے دیے کہ جاؤ جان چھوڑو، اپنی عزت بچانے کو ایسے کرتے تھے۔ اور شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ حال تھا کہ ایسا آدمی کوئی آتا تھا تو اب اسے پیسے دینے تو شرعاً گرچہ گنجائش تھی لیکن سارے جائز بھی تو نہیں تھے، تو وہ چپ بیٹھ جاتا تھا اور کچھ دیر بعد یہ پیسے نکال کے اس کے ہاتھ پہ رکھتے تھے اور فرماتے آپ کے بچوں کے لیے دے رہا ہوں، ان کے لیے کچھ لے جانا۔ نیت صاف ہو جاتی تھی نا، صاف نیت کر کے اس کے بچوں کے لیے کچھ دے دیتے تھے، حرام کھلانے سے بھی بچتے تھے کہ کوئی حرام نہ کھائے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا لبئس ما کانوا یصنعون، کیا ہی برے عمل ہیں جو یہ کر رہے ہیں، یعنی اس کی برائی بہت ہی زیادہ ہے۔